أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الحمد لولیہ والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ باتمکین ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا سبق دیا گیا تھا۔ اس آیہ کریمہ میں یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر اسلامیان عالم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس خطاب سے جہاں اور بہت سارے اسباق ملتے ہیں، یہ بات بھی سیکھی جا سکتی ہے کہ کارگاہ حیات کے اندر لاکھوں انسانوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ کوشش کریں جب بھی کسی شخص کو مخاطب کریں تو اس کی اچھی صفت اور اس کے عمدہ خصلت کا لحاظ رکھیں۔ انسان جس وقت دوسروں کی نظر میں اپنے لیے عزت محسوس کرتا ہے تو اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ہی تبدیلی آ جاتی ہے۔ رب کریم کی یہ سنت الہیہ ہے کہ اس نے اچھے لوگوں کو بہت عمدہ خطاب سے نوازا اور ارشاد ہوا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اس آیہ کریمہ میں غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، وہ دو خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے اندر پیدا کریں، اگر ہوں تو ان کی حفاظت کریں، اگر نہ ہوں تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز، جولانگاہ حیات میں مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی۔ صبر کیا چیز ہے اور اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب اس کے لیے بھرپور صلاحیتوں اور کوششوں کو بروئے کار لاتے ہیں تو یہ بھی صبر کی راہ ہے۔ اس سے استقامت کا معنی اور ثابت قدمی کا معنی لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں جو اپنے افکار عالیہ پر ثابت قدم رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ صبر کا دوسرا مفہوم علماء لغت نے یہ بیان کیا کہ آسمان پر گھنگور گھٹائیں ہوں تو ان میں بادل
حسب عادت اڑتے رہتے ہیں، کبھی وادیوں میں، کبھی پہاڑوں پر، کبھی پربتوں کے درمیان، لیکن ایک بادل کا ایسا ٹکڑا بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایک ہی جگہ 24 گھنٹے اڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ وہ بادل کا ٹکڑا جو ایک ہی جگہ مستقیم ہو جائے، اس کو عربی زبان میں السبیرہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں پہاڑ کو بھی السبیرہ کہتے ہیں، اس لیے کہ پہاڑ صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنی جگہ سے ہلتے نہیں۔ تو صابر شخص بھی خوئے عزیمت رکھتا ہے، وہ جس چیز کو سیدھا راستہ سمجھ لیتا ہے اس پر وہ اڑ جاتا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ الاسابرہ یہ جناب ان گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے سواروں کو اپنی پیٹھ پر بٹھانے سے انکار نہ کریں اور ہمہ دم رواں دواں رہیں۔ پھر صبر ہی کے لغت میں نے تاج العروس کو پڑھا۔ زبیدی حنفی رقم تراز ہوتے ہیں کہ کشتی اگر چل رہی ہو تو اس کے اچکولے کھانے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کے اندر یا کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں یا تھوڑا سا مٹی کسی بوریا میں ڈال کر اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ کشتی اچکولے نہ کھائے۔ تو اس کو بھی صابورہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ لنگر جن بڑی رسیوں کے ساتھ جہاز کو سمندر کے اندر روک دیا جاتا ہے، وہ بھی صابورہ کہلاتا ہے۔ اس سے صبر کی 3 جہتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ اطاعت پر صبر کرنا، یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے صادر کیے ہیں یا رسول کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات روشنی بنا کر ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان پر کار بند ہو جانا، اور کسی آدمی کے ساتھ یا کسی قوت کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے باب میں۔ دوسرا معنی ہے گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ ہزاروں اتفاقات انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ گناہ چھاتی پھیلا کر انسان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی شخصیت پر وہ کنٹرول کرے اور گرفت کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک دے۔ یہ جو عادت ہوتی ہے کہ گناہوں سے رک جانا، اس کو بھی صبر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے حوادثات ہوں، طوفان اٹھیں مسائل کے، انسان کی شخصیت کو بکھیر دینے والے مسائل پیدا ہو جائیں، ان میں صدمے بھی ہیں، ان میں ماتم بھی ہیں، ان میں نوحے بھی ہیں۔ یہ جس وقت حالات پیش آئیں تو انسان اپنی شخصیت کو درم برم ہونے سے اور زیر و زبر ہونے سے بچا لے، وہ اپنے آپ کو بکھرنے نہ دے، وہ محسوس نہ ہونے دے کہ مسائل نے اس شخص کو توڑ دیا ہے۔ بتیرے لوگ ہیں جو بہت نعمتیں رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن ایک معمولی سا بھی جھونکا اگر کسی مشکل کا چل پڑے تو جناب وہ اپنے اوپر گرفت قائم نہیں رکھ سکتے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم اور جو ملت تیار کی، اگر آپ پہلے قافلے کے عظیم لوگوں کو دیکھیں تو ان کا صبر اور ان کی شکے باہی اور شخصیت پر گرفت دے کر دل کی دھڑکنیں ان کو سلام کرتی ہیں۔ وہ اتنے اونچے لوگ تھے،
یہ جو 3 مفہومات میں نے عرض کیے ہیں، اطاعت پر صبر، گناہوں سے صبر، اور اس کے بعد مسائل اور مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا اور رائے عزیمت کو نہ چھوڑنا، اپنی شخصیت کو سنبھالا دینا اور محفوظ رکھنا، یہ درس ایک تھا اس آیت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مدد چاہو، مدد حاصل کرو اس صبر سے، یعنی اپنے اندر یہ خو پیدا کرو، اپنے اندر یہ خصلت جمیلہ لاؤ کہ جس وقت اس قسم کے حالات جو بیان کیے ہیں وہ تمہارے سامنے آئیں تو تم اپنے آپ کو سنبھالا دو۔ ہر شخص بیک وقت طالب علم بھی ہوتا ہے اور استاد بھی ہوتا ہے۔ طالب علم ہونے کے ناطے اپنے آپ کو بچانے کا درس یہ آیت دیتی ہے، اور استاد ہونے کے ناطے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عمل قائم کرنا اور رول ماڈل بن جانا، یہ بھی ضرورت ہے۔ یہ آیت صبر سے مدد کا درس دینے کے بعد جس دوسری خصلت کا ذکر کرتی ہے وہ نماز کا قیام ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ہے، یعنی ایک خزانہ وہ ہے جو آپ کے باطن میں ہے اور آپ کے سینہ کے اندر ہے، اور دوسری وہ چیز ہے جو آپ نے خارج میں آپ نے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن 2 چیزوں کا سبق دیا ہے، ایک تو اپنے اندر کا خزانہ اس کا سراغ لگانا ہے، وہ ہے اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کرنا۔ دوسری چیز خارج سے ہے، یعنی اہتمام کرنا اور نماز قائم کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، نماز قائم کرتے۔ سورج کو گرہن لگ جائے پھر نماز، چاند کو گرہن لگ جائے پھر نماز، طوفان آندھی آ جائے پھر نماز، بارش تیز ہو جائے پھر نماز، کوئی مسئلہ پیش ہو جائے پھر نماز۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسوہ رسول یہ ہے کہ مسائل کے وقت بجائے اس کے کہ تم اپنے آپ کو خود منتشر کر دو اور بکھیر دو، ایک ایسا راستہ بھی ہے کہ تم ان مسائل کی ظلمتوں کے اندر رہ کر روشنی تلاش کرو، تم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو، تم رسول کریم علیہ السلام کی یہ سنت ادا کرو۔ حضور جب بھی سفر پر جاتے تو مسجد میں نماز، فاطمہ الزہرا کی زیارت یا ان کو دیکھنا یا اپنی زیارت سے ان کو شرف یاب کرنا، جب آپ واپس آتے پھر نماز اور مسجد، پھر بی بی پاک کو دیکھنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کا تعامل ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے مسائل میں پریشان ہونے کے بجائے، بکھرنے کے بجائے، مضطرب ہونے کے بجائے وہ راستہ اختیار کریں جس سے ہمیں طاقت حاصل ہو سکتی ہے، جس سے ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ راستہ صبر کا ہے اور وہ راستہ نماز کے قیام کا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے جب ختم کیا تو کتنے خوبصورت الفاظ، ان اللہ مع الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ کی معیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ ہمیں زندگی کے مسائل کا مقابلہ صبر اور قیام نماز سے کرنا چاہیے، یہی اللہ سے رابطہ ہے اور اللہ سے مدد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اے ایمان والو،
صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والا۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔